این امیر ترنتائی کے حملہ آور ہونے کے بعد امیر ترنتائی سے ذرا ہٹ کر دائیں جانب حسام الدین بھی اپنے سامنے سے بھاگ کر ادھر آنے والے لشکر کی پشت پر جسم و جان کے سفر میں رسوائیوں کے موسم کی طرح حملہ آور ہو چکا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ امیر ترنتائی اور حسام الدین کے سامنے سے جو لشکر بھاگ کر آیا تھا اس پر سامنے کی طرف سے سیف الدین، پشت کی جانب سے امیر ترنتائی اور حسام الدین حملہ آور ہو چکے تھے، اور وہ لمحہ بلمحہ اس لشکر کا قتل عام کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس کی تعداد کم کرنے لگے تھے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، امیر سیف الدین کی طرف سے حسام الدین کو یہ پیغام ملا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس لشکر کی پشت پر نمودار ہو جو سلطان سے ٹکرا رہا ہے، اور اس پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھے کہ دشمن کے لشکر کے کسی بھی حصے کو بھاگ کر الکرک کے قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ حکم ملتے ہی حسام الدین اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا دائیں جانب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر شہر کی فصیل کی طرف گیا۔ پھر اس لشکر کی پشت کی جانب سے اس نے خونی لمحوں کی طرح حملہ کر دیا جو سلطان رکن الدین بیبرس سے ٹکرا رہا تھا۔ امیر سیف الدین اور ترنتائی نے دونوں جانب سے اب بڑے زوردار انداز میں منگولوں، ہاسپٹلرز، ٹیمپلرز اور باطنیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر کھسک رہے تھے اور مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ دوسری جانب سلطان رکن الدین بیبرس بھی دشمن پر قبا کھولے بے دردی کے فصوں خون میں تپتی بے نام خواہشوں اور دل کے سمندر میں گہری اداسی کے تموج کی طرح دشمن پر ضربیں لگا رہا تھا، جبکہ حسام الدین نے بھی پشت کی جانب سے حملہ کر دیا تھا۔ چاروں طرف قتل گاہ کا سسما برپا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ رہی۔ اس کے بعد جو دشمن کا لشکر سلطان رکن الدین بیبرس اور حسام الدین سے ٹکرا رہا تھا، اس نے بھاگ کر جب شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حسام الدین نے شہر میں داخل ہونے کے لیے اس کی راہ روک دی، جبکہ پشت کی جانب سے سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کا قتل عام جاری رکھا۔ اس طرح اس لشکر کا ایک بڑا حصہ تحت کر دیا گیا، باقی دائیں جانب کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت تک امیر سیف الدین اور امیر ترنتائی بھی دوسرے لشکر کے کافی بڑے حصے کو کاٹ چکے تھے، لہٰذا وہ بھی سلطان کے سامنے سے بھاگنے والے لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں تو وہ الکرک سے اس شاہراہ کی طرف بھاگے جو کیساریہ شہر کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ تھوڑی دور تک دشمن کا تعاقب کیا، ان کی تعداد خوب کم کر کے انہیں مزید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سلطان الکرک کی طرف لوٹے تھے، جبکہ شکست کھانے والا لشکر کیساریہ شہر کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ اب الکرک شہر میں کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو سلطان رکن الدین بیبرس کے لشکر کا مقابلہ کرتا، لہٰذا سلطان کے لشکر کا ایک حصہ شہر کی فصیل پر بڑی آسانی سے چڑھ گیا اور شہر کے محافظوں کو قتل کر کے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ سلطان رکن الدین الکرک میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ جب سلطان شہر کے انتظامات کو اپنی گرفت میں لے جا رہا تھا، اس وقت سلطان کو یہ اطلاع دی گئی کہ الکرک شہر میں ناصرہ نام کا ایک گرجا ہے جس کی ساخت قلعے کی سی ہے۔ اس میں کچھ جنگجو اور مسلح گروہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ رات کے وقت سلطان کے لشکر پر شبخون مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے گرجے میں پناہ لینے والے مسلح جوانوں کو بار بار تنبیہ کی کہ وہ غیر مسلح ہو کر کلیسا سے باہر نکل آئیں، لیکن جب انہوں نے سلطان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو سلطان نے ناصرہ نام کے اس گرجے کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کا یہ حکم ملنا تھا کہ سلطان کے لشکریوں نے آنن فانن اس قلعہ نما کلیسا کو گرا دیا اور اس میں جن مسلح جوانوں نے پناہ لی ہوئی تھی ان کا قتل عام کر ڈالا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مزید حرکت میں آیا۔
الکر کی فصیل بھی سلطان نے گرا کر زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شہر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکر کی فتح کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر لیا تھا۔ الکر کی تسخیر میں سلطان کو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا، جس میں خوراک کے وسیع ذخائر کے علاوہ ہتھیاروں کے بھی ذخائر تھے، جو مستقبل میں سلطان کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ الکر کے تسخیر کے دوسرے روز سلطان بیبرس نے امیر ترنتائی کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جس وقت امیر ترنتائی سلطان کے خیمے میں داخل ہوا، اس وقت سلطان کے علاوہ خیمے میں امیر سیف الدین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے امیر ترنتائی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ترنتائی امیر سیف الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد خیمے میں سلطان کی آواز گونجی، ترنتائی میرے بیٹے، میں چند روز تک لشکر کے ساتھ واپس قاہرہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ الکر کی تسخیر میں جو مال غنیمت اور ہتھیاروں کے ذخائر ہمیں ملے ہیں وہ قاہرہ پہنچاؤں گا۔ لشکر کو تھوڑا سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کروں گا۔ اس کے بعد میں پھر نصرانیوں کے خلاف نئی مہم کی ابتدا کروں گا۔ اس دوران تم ایک کام کرو، اور وہ یہ کہ جیسا کہ تم جانتے ہو اب تم ایک لنگڑے راہب کی حیثیت سے ساری عیسائی دنیا میں نہیں تو کم از کم بیلفورڈ کی ریاست میں خوب شناسا ہو، لہٰذا اسی روپ میں بیلفورڈ کا رخ کرو اور حالات کا جائزہ لو کہ دشمن کا الکر کی شکست کے بعد کیا رد عمل ہے، وہ کس سے مزید اتحاد کرنا چاہتے ہیں، یا اس شکست کا انتقام لینے کے لیے کسی متحدہ لشکر کو کسی جگہ ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ دوسری مہم میں ہمیں کس شہر سے شروع کرنی چاہیے۔ سلطان جب خاموش ہوا تو ترنتائی بول پڑا، سلطان محترم، آپ بے فکر رہیں، جس روز آپ قاہرہ کی طرف کوچ کریں گے اسی روز میں بیلفورڈ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ امیر ترنتائی کا جواب سن کر سلطان رکن الدین بیبرس اور امیر سیف الدین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر لشکر کے حالات اور کھانے کا جائزہ لینے کے لیے سلطان رکن الدین بیبرس، سیف الدین اور ترنتائی تینوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ کوئی ایک ہفتہ الکرک میں قیام کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ امیر ترنتائی ایک لنگڑے راہب کے روپ میں بیلفورڈ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ جس روز سلطان بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے قاہرہ میں داخل ہوا تو قاہرہ کے لوگوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ قاہرہ شہر کے صدر دروازے پر چہروں پر نقاب ڈالے انگنت لڑکیاں ہاتھوں میں دفیں لیے کھڑی تھیں، پھر وہ دفیں بجاتی ہوئی سلطان کے لیے فتح مندی اور کامیابی کے گیت گا رہی تھیں۔ جدھر سے بھی سلطان کا گزر ہو رہا تھا وہاں مکانوں کی چھتوں کے اوپر سے سلطان اور اس کے لشکریوں پر پھول پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ سے سلطان کو اس کی فتح مندی پر مبارکباد بھی دی جا رہی تھی۔ بوڑھا اولیاس، اس کی بیوی سفتونہ، آموس، رودہ اور سمیر بھی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں بھری بڑی بڑی ٹوکریاں تھیں جو وہ سلطان کے لشکر پر نچھاور کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ جفت سازوں کے بازار ہی سے گزرنا تھا۔ سلطان کا لشکر جب جفت سازوں کے بازار میں داخل ہوا تو رودک مکان کی چھت پر اپنے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں بھری ایک بہت بڑی ٹوکری لیے بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ اسے شاید انتظار تھا امیر ترنتائی کا۔ سلطان کا لشکر جب بوڑھے اولیاس کے گھر کے نزدیک آیا تو وہ بیچاری امیر ترنتائی کو ڈھونڈتی رہی، مگر امیر ترنتائی لشکر میں موجود نہ تھا۔ لشکر سے آگے خود سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔
سلطان رکن الدین بیوس کے دائیں جانب امیر سیف الدین اور بائیں جانب حسام الدین اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں سے سلطان کے علاوہ ان کے سالاروں اور لشکریوں پر بے پناہ انداز میں پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ قریب ہی کھڑی رودا کی نانی سفتونہ نے رودا کی اس حالت کو بھانپ لیا تھا اور اس نے دیکھا رودا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس موقع پر سفتونہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور رودا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بڑی شفقت میں اس نے پوچھا، رودا میری بیٹی کیا ہوا؟ جواب میں رودا بیچاری کے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا، نانی جب لشکر میں امیر ترنتائی ہی نہیں ہے تو پھول پتیاں نچھاور کرنے کا کیا فائدہ؟ پر جلد ہی رودا کو اپنی اس بات کا بیتوقع ہونے کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً علیحدہ ہو گئی اور پھولوں بھری ٹوکری جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی وہ اس نے اٹھائی اور بڑی تیزی سے وہ پتیاں لشکریوں پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ اس کی اس گفتگو سے سفتونہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی، تاہم وہ بھی دوسری طرف لشکر پر پتیاں نچھاور کرنے لگ گئی تھی۔ بیلفورڈ کا حکمران برالون ایک روز اپنے قصر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب اس کی حسین و جمیل نوخیز اور نوعمر بیٹی برینس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بائیں جانب اس کے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ سیگر اور 3 اجنبی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سب کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ برالون کا چوکیدار اندر آیا۔ برالون کے سامنے تعظیماً اور ارادت مندی سے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے برالون کو تعظیم پیش کی۔ اس کے بعد وہ بول پڑا، آقا، لیوس نام کا وہ لنگڑا راہب جو اس سے پہلے بھی بیلفورڈ شہر میں قیام کیے ہوئے تھا، وہ قصر میں داخل ہوا ہے اور آپ سے ملنے کا خواہشمند ہے۔ لیوس کا نام سنتے ہی برینس خوشی میں پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ قبل اس کے کہ برالون اپنے چوبدار کی اس گفتگو کا جواب دیتا، اپنی مسکراہٹ اپنی خوشی کو ضبط کرتے ہوئے برینس جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ تم میں سے کس نے لیوس کو قصر کے اس کمرے میں داخل ہونے سے منع کیا ہے اور باہر کھڑا کرنے کی جرت کی ہے؟ محترم لیوس ہمارے یہاں عزت اور وقار رکھتے ہیں، وہ جب چاہیں قصر کے کسی بھی کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ داروغہ بیچارہ اپنی صفائی میں کہہ اٹھا، خاتون محترم، لیوس کو کسی نے نہیں روکا، بلکہ انہوں نے خود ہی مجھے اندر بھیجا ہے تاکہ میں ان کے اندر آنے کی اجازت حاصل کروں۔ اس پر برینس نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ اور وقت ضائع کیے بغیر ان کو اس کمرے میں بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی چوبدار مڑا اور قصر کے اس کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد قصر کے اس کمرے میں امیر ترنتائی داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بیلفورڈ کا حکمران برالون، اس کی بیٹی برینس اور سپہ سالار اعلیٰ سیگر اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جو دوسرے افراد قصر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران و پریشان اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو ہی امیر ترنتائی راہب کے بھیس میں اپنے آہنی عصا کو ٹیکتا ہوا قریب آیا، اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیرتے ہوئے شہد جیسی میٹھی اور شیریں آواز میں برینس نے پوچھا، محترم لیوس، آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ قاہرہ گئے اور ہمارے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ امیر ترنتائی سے پہلے ہی برالون بول پڑا، برینس میری بیٹی، پہلے لیوس کو بیٹھنے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں لیوس ہم پر کیا انکشاف کرتا ہے۔ اس موقع پر برینس نے ہاتھ کے اشارے سے لیوس کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ امیر ترنتائی آگے بڑھا، شینشین پر چڑھا اور برینس کے پہلو میں جا بیٹھا تھا۔ باقی سب افراد بھی اپنی اپنی نشستوں پر جم گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک قصر کے اس کمرے میں خاموشی رہی، پھر امیر ترنتائی کی آواز سنائی دی، محترم برالون، بیلفورڈ سے روانہ ہونے کے بعد میں سوسا کی طرف گیا۔ وہاں مجھے مایوسی ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو سوسا کی یہودی بستی کا سردار آموس
اور اس کی بیٹی رودا حویلی میں نہیں تھے۔ میں نے چند یوم تک احتیاطاً قیام کیا اور لوگوں سے یہودی سردار آموس اور اس کی بیٹی رودا کے متعلق پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بیلفورڈ کے حکمران برالون نے آموس کی حویلی کے ارد گرد اپنے مسلح جوان مقرر کیے تھے تاکہ آموس اور رودا کہیں بھاگنے نہ پائیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک روز آموس، اس کی بیٹی رودا اور رودا کا بھائی سمیر 2 گھوڑوں کی بگی میں آپ کے مسلح جوانوں کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ ان کا رخ بیلفورڈ کی طرف تھا۔ وہ دریائے لیتانی کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا وہ کہاں گئے۔ محترم برالون، کیا آموس اپنی بیٹی رودا اور بیٹے سمیر کے ساتھ بیلفورڈ میں پہنچ چکا ہے؟ برالون نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر جواب دینا شروع کیا۔ محترم لیوس، تمہارا اندازہ درست ہے۔ جو مسلح جوان میں نے وہاں مقرر کیے تھے، چند دن پہلے ان کی لاشیں دریائے لیتانی میں آگے جا کے ملی تھیں۔ اس کے بعد جب میں نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ میرے مسلح جوانوں کے ساتھ آموس، اس کی بیٹی رودا اور بیٹا سمیر سوسا سے بیلفورڈ کی طرف آنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلح جوانوں کو تو کسی نے قتل کر دیا۔ آموس، رودا اور سمیر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ وہ میرے پاس آئے ہیں، نہ واپس اپنی بستی میں گئے ہیں۔ میں نے انہیں بہت تلاش کرایا لیکن وہ مجھے ملے ہی نہیں۔ دیکھو لیوس، میرے بیٹے، تمہارے اندازے کے مطابق اس حادثے کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ محترم برالون، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اس کے مطابق سوسا کے یہودی سردار آموس نے کسی سے ساز باز کی ہوگی۔ اس نے آپ کے مسلح جوانوں کو یہ جھانسا دیا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بیلفورڈ کے حکمران برالون کی طرف جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی بیٹی کو اس کے حرم میں داخل کر دے۔ لہٰذا آپ کے مسلح جوان اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہوں گے۔ میرے خیال میں آموس نے یہ انتظام کر رکھا ہوگا کہ بھاری رقم کے عوض اس نے کچھ مسلح جوان تیار کیے ہوں گے جو پہلے سے اس نے دریائے لیتانی کے کنارے کوہستانی سلسلے کے اندر بٹھا دیے ہوں گے۔ جب وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ بگی میں دریائے لیتانی کے کنارے آپ کے مسلح جوانوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا تو جو جوان اس نے گھات میں بٹھائے ہوں گے وہ آپ کے مسلح جوانوں پر حملہ آور ہوئے ہوں گے اور آپ کے محافظوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ وہ کہیں اور جا چکا ہوگا۔ امیر ترنتائی نے بڑے غور سے برالون کی طرف دیکھتے ہوئے یہ جواب دیا تھا۔ برالون تھوڑی دیر تک تو توصیفی انداز میں امیر ترنتائی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ لیوس، میرے بیٹے، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ اس آموس نے ساز باز کر کے دریائے لیتانی کے کنارے میرے مسلح جوانوں کا خاتمہ کرا دیا ہوگا، خود کسی محفوظ جگہ منتقل ہو گیا ہوگا، لیکن میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، اسے تلاش ضرور کروں گا، اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برالون لمحہ بھر کے لیے رکا۔ اس کے بعد اس نے متفکرانہ انداز میں امیر ترنتائی کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ لیوس، میرے بیٹے، یہ حالیہ جنگ جو مصر کے سلطان اور ہمارے منگولوں باطنیوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب میں امیر ترنتائی فوراً بول پڑا، محترم برالون، میں یہاں سے نکل کر پہلے سوسا پھر قاہرہ گیا۔ جس مقصد کے تحت گیا تھا اس میں مجھے خاصی کامیابی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق میں تفصیل بعد میں کہوں گا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران ہی مجھے خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان رکن الدین بحیرہ روم کے کنارے نصرانی ریاستوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں قاہرہ سے نکلا اور متحدہ لشکر میں شامل ہو گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکوں۔ میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ شکست
ہماری کوتاہیوں اور ہماری جنگی نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر ترنتائی دم لینے کے لیے لمحہ بھر کو رکا تھا۔ اس کی اس گفتگو کو جو اس کے پہلو میں 3 اجنبی اشخاص بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتہا درجہ ناپسند کیا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پر امیر ترنتائی کی گفتگو سے ناپسندیدگی کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ برالون نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیوس میرے بیٹے، تمہارے خیال میں ہمارے متحدہ لشکر میں کیا خامیاں تھیں؟ کس بنا پر ہمیں شکست ہوئی؟ اس پر امیر ترنتائی پھر کے اٹھا، محترم برالون، ہمارے متحدہ لشکر نے پہلی حماقت یہ کی کہ سلطان رکن الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ بظاہر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سلطان کو گھیر لیں گے اور 2 طرفہ حملہ کر کے وہ سلطان کو اپنے سامنے بے بس اور مجبور کر دیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مصر کا سلطان جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سپہ سالار کی حیثیت سے فرانس کے حکمران لوئی کو شکست دے چکا ہے۔ یہی نہیں، ہلاکو خان کے بہترین لشکر کو اس نے ارض فلسطین میں بدترین شکست دی تھی۔ لہٰذا ہمارے متحدہ لشکر نے مصر کے سلطان کی جنگی مہارت کا غلط اندازہ لگایا۔ ہمارے لشکر کو چاہیے تھا کہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنی قوت کو یکجا رکھتے اور ایک ہی جگہ جمع ہو کر سلطان پر ناقابل تلافی ضرب لگاتے۔ دوسری غلطی اور حماقت جو ہمارے لشکر سے ہوئی وہ یہ کہ اگر انہوں نے الکرک کے قلعے سے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کرنا تھا اور اپنے لشکر کو 2 ہی حصوں میں رکھنا تھا تو کم از کم الکرک کے قلعے کے دروازوں کی حفاظت کا معقول انتظام کیا ہوتا۔ انہیں چاہیے تھا کہ الکرک کی فصیل کے اوپر اپنے تیر انداز اور کچھ لشکری بٹھاتے، اور جب سلطان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی تو یہ الکرک کے قلعے میں داخل ہو کر محصور ہو کر سلطان کا مقابلہ کرتے اور جنگ کو طول دیتے۔ اس طرح سلطان محاصرے سے تنگ آ کر قاہرہ جانے پر مجبور ہو جاتا، لیکن ہمارے متحدہ لشکر نے ایسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لشکر کے دونوں حصوں کو سلطان نے بدترین شکست دی اور شکست کھا کر جب ہمارے متحدہ لشکر نے شہر کی طرف بھاگنا چاہا تو مصر کے سلطان نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کے سارے راستے بند کر دیے۔ متحدہ لشکر کا اس نے خوب قتل عام کیا۔ لشکر کا بہت کم حصہ الکرک سے بھاگ کر کیساریہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد امیر ترنتائی جب خاموش ہوا تب اس کے پہلو میں جو 3 اجنبی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک، جس کی شکل و شباہت منگولوں جیسی تھی، اس نے امیر ترنتائی کو مخاطب کیا، سن نوارد، اپنے حلیے سے تو مجھے ایک معمولی درجے کا راہب لگتا ہے۔ جنگ سے متعلق جو تو نے تجزیہ کیا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک راہب کیا جانے کہ جنگ کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ بظاہر جو لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا وہ درست تھا۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ 2 طرفہ حملہ آور ہو کر ہم مصر کے سلطان کو شکست دیں گے۔ وہ منگول یہیں تک کہنے پایا تھا کہ امیر ترنتائی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا، اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن تو مجھے اپنی شکل و شباہت سے منگول لگتا ہے۔ تیری گفتگو سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اور نہ جنگی اصولوں سے تجھے کچھ آگاہی ہے۔ دیکھ بھلے مانس، اگر تم لوگ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سلطان کو اپنے سامنے بے بس کرنا چاہتے تھے تو تم نے یہ نہ سوچا کہ سلطان کے جاسوس بھی کام کر رہے ہوں گے اور مصر کے سلطان نے بھی تمہارے لشکر کے دونوں حصوں سے نمٹنے کے لیے مناسب اور خاطر خواہ انتظام کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تم منگول بڑے دلیر اور بڑے جنگجو مشہور ہو، لیکن میرے خیال میں عملی طور پر تم ان اوصاف سے بالکل اور یکسر بے بہرا ہو۔ اس پر وہ منگول غصے میں تاؤ کھاتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ وہ تلوار کے دستے پر لے گیا۔
اور گرج کر بولا، اے نبی، اگر تو راہب نہ ہوتا اور مزید یہ کہ تو محترم برالون کا جاننے والا نہ ہوتا تو اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ تو اپنی حدود سے باہر نکل کر میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اس منگول کی اس گفتگو سے غصے اور غضبناکی میں امیر ترنتائی کی حالت عجیب و غریب سی ہو گئی۔ انتہائی غصے اور کہرمانی کی حالت میں امیر ترنتائی اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آواز سنائی دی، اے نبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور محترم برالون کے یہاں تیرا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے، پر دیکھ تو اس سے تعارف حاصل کیے بغیر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی تم پر یہ بھی پیشگی انکشاف کرتا ہوں کہ میری تلوار کی تیز دھار تجھے شکست اور نامرادی کے بھنور میں ڈبو کر رکھ دے گی۔ قبل اس کے کہ وہ منگول امیر ترنتائی کی اس گفتگو کا جواب دیتا، برالون مسکراتے ہوئے بول پڑا، لیوس میرے بیٹے، منگولوں کا جو لشکر نصرانیوں کے متحدہ لشکر کے پہلو بپہلو مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جوان اس لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ ہے، اس کا نام سریوک ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو اپنے ایک نائب کے حوالے کیا اور خود اس نے میرے پاس قیام کیا، اس لیے کہ یہ اکثر و بیشتر اس سے پہلے میرے یہاں آتا جاتا رہا ہے اور میرا خوب جاننے والا ہے۔ جہاں تک اس کے ساتھ بیٹھے دو جوانوں کا تعلق ہے تو ان کا تعلق شیخ الجبل سے ہے، یہ باطنی ہیں، ان میں سے ایک کا نام منیب اور دوسرے کا نام کیمون ہے۔ لیوس، شاید تمہیں خبر ہوگی کہ ہمارا باطنیوں اور منگولوں کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ میں نے اس منیب اور کیمون کی خدمات ان کے حکمران سے اس لیے حاصل کی ہیں کہ جب تم میرے بیٹے کے قاتل کی نشاندہی کر سکو تو میں ان کے ذریعے اس قاتل کو ٹھکانے لگا سکوں، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ خفیہ طریقے سے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے میں یہ باطنی اپنی مثال آپ ہیں۔ ترنتائی نے تھوڑی دیر تک دونوں باطنیوں کی طرف قہر برے انداز میں دیکھا، پھر اس نے برالون کو مخاطب کیا، محترم برالون، منیب اور کیمون نام کے دونوں باطنی آپ کے کس کام آئیں گے؟ یہ مجھے خود اپنی زندگیوں سے بیزار لگتے ہیں، یہ آپ کا اتنا مشکل اور اہم ترین کام کیسے انجام دے سکیں گے؟ اس پر باطنیوں میں سے ایک، جس کا نام منیب تھا، فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی کھولتے اور احتجاجی لہجے میں بول پڑا، نوجوان، تو راہب ہے اور اپنی رہبانیت ہی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد اس باطنی نے برالون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محترم برالون، کیا راغب اپنی خودداری کے آنچل، اپنے معجزہ تخیل اور اپنی امیدوں کے گھر سجانے میں کچھ زیادہ ہی لاف زنی سے کام نہیں لے رہا؟ راہب ہوتے ہوئے یہ ایسی گفتگو کر رہا ہے جو صرف ایک تیغ زن کو ہی زیب دیتی ہے، اسے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ باطنی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ برالون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جبکہ اس کی اس گفتگو کو برینس نے انتہائی حقارت سے برداشت کیا تھا۔ تاہم اسی موقع پر برالون بول پڑا، سنو سریوک، منیب اور کیمون، تم تینوں اس راہب کے متعلق غلط اندازے لگا رہے ہو۔ یہ ایک راہب ہے جو خوابوں کو نوحوں میں، لباس کو سنگ میں، موسموں کی بدلتی چادر کو لا حاصلی کے عذاب کے نشتر میں تبدیل کر دینے کا فن خوب جانتا ہے۔ برالون کی اس گفتگو پر کیمون پھر اٹھ کھڑا ہوا، محترم برالون، میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس راہب کی جانبدارانہ طرفداری کر رہے ہیں، ورنہ میں یہ کہوں گا کہ یہ راہب ابھی تک اپنی گفتگو سے یوں لگتا ہے گویا یہ اڑن تشتریوں کی کہانیوں اور خوابوں کی سنہری پریوں کی داستانیں سن کر اپنا دل بہلانے والا ہو۔ وہ باطنی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کسر میں امیر ترنتائی کی پھر غسیلی آواز گونجی، سنو دونوں باطنیوں، اگر یہ منگول لشکر کا سالار سریوک میرے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں تم دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دوں گا۔
میں سریوگ کے سینے پر شکست اور بدنامی کے تحفے سجانے کے بعد تم دونوں سے تیغ زنی کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پسند کروں گا۔